اور پروگرام کے اس آخری حصے میں بھی کالز کا سلسلہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں. بہت اچھی اچھی باتیں ہم سن رہے ہیں, بہت اچھے ویوز آپ کے آ رہے ہیں, اور یہی بات ہے کہ اپنا جو ایک نقطہ نظر ہے اس پر بھی ہم ہوتے ہیں, اور بعض اوقات دیگر لوگوں کا نقطہ نظر سن کے تھوڑا سا چینج کر کے مزید نکھار آ سکتا ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے, اور جو اندرونی اور بیرونی معاملات تھے اس حوالے سے آپ نے بات سنی, اخلاقی قدروں کی بات سنی, اور جو اس ہفتے عید گزری ہے اس انداز میں عید گزارنی چاہیے. کوئی بھی تہوار ہو اس کو کس انداز میں گزارنا چاہیے. اور جیسے ہمارے علی جان شاہ صاحب پہلے بات کر کے گئے تھے کہ ہم نے بڑوں کا کہاں ماننا چھوڑ دیا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ بڑوں نے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے بڑوں نے بھی اب کہنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ہم نے کہاں ماننا چھوڑ دیا تو وہ بھی تنگ آ گئے ہیں کہ ان کو کتنی بار منع کیا جائے, یہ کتنی بار ہم بھی چلیں ٹھیک ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ بھی صورتحال ہے, لیکن ہونا یہی نہیں چاہیے کہ یہ جو طریقہ کار تھے ہمارے, بہت سے ہم حادثات سے بچتے تھے, ایک برکت تھی, ایک سمجھ لیں کہ ایک دائرہ کار ہوتا تھا کہ یہ ہم نے تفریح بھی کرنی ہے یا کچھ بھی تہوار ہے, عید ہے, اس دائرے سے پھر بھی باہر نہیں نکلنا. تو فاروق بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن سارا قصور ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے, اس میں ہمارا اپنا کردار بھی ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی بھی ایسے گھرانے ہیں ایسے کہ جس میں یہ سب چیز ہے موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر جب وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں تو, اور اگر ہم ان سے جب شکایتیں کریں تو وہ بیکار ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ہم اپنی تربیت اگر اپنے گھر کی تربیت ایسے رکھیں گے تو یقیناً وہ ہمیں بتا کے بھی جائیں گے. لیکن وہ کیونکہ آج کل جیسے جیسے جا رہے ہیں کتنی مصروفیات ہوتی ہیں, والد کی اپنی مصروف اور جو اپنی ماں ہیں وہ جابس کر رہی ہیں یا کوئی اور مصروف, اگر جاب نہیں کری تو انہوں نے کوئی اور ایکٹیویٹیز اپنائی نہیں ہے جس سے وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں بچے, اور یہ نہیں وہ اس طرح سے پراپر طریقے سے ان کو وہ چیز تربیت نہیں ملتی. لیکن جب ان کو ایج آتی ہے ان کی والدین کی, اور جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں تو وہ پھر اس وقت انہیں تکلیف ہوتی ہے اور وہ شکایتیں کرتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ ہم اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس خود کریں پہلے سے تو شاید یہ موقع نہ ملے ہم لوگوں کو. کالر ہمارے ساتھ, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جناب میں حسن کاظمی بول رہا ہوں مسقط عمان سے. جی حسن کاظمی صاحب مسقط عمان سے. جناب میں ہندوستان سے میرا تعلق ہے. ابھی جناب کا فون آیا تھا, انہوں نے بھی کشمیر کے بارے میں بہت ہی, ہندوستان کے بارے میں بہت ہی خراب بات کہی. ضرور آپ بھی کہیے سر. کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس پہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہندوستان کو یہ کہہ دینا کہ وہ ڈکٹیٹر ہے, اور پھر اسرائیل کے بعد انہوں نے اسرائیل کا کمپیریزن ہندوستان سے کر دیا, مجھے بہت غلط لگا. لیکن وہ میرے بھائی ہیں اور ظاہر سی بات ہے بڑے ہوں گے, تو اس لیے میں انہیں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن مجھے اچھا نہیں لگا. لیکن آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے سکتے ہیں کاظمی صاحب. کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اچھا سر, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیجئے, اور آپ کیا بتا رہے ہیں, کچھ کون کیا رہنا چاہتا ہے سر, پلیز دوبارہ ریپیٹ کریں. دیکھیے ہمارا کہنا یہ تھا کہ کشمیر میں کافی طرح کے لوگ ہیں, کشمیر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک لوگ وہ ہیں جو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور نہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, بالکل آزاد ہونا چاہتے ہیں. ایک لوگ وہ ہیں, تیسرے لوگ جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو کشمیر کے بارے میں بہت ہی یہ ڈسپیوٹڈ ٹاپک ہے, اس کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کسی دوسرے ملک کی برائی کرنے لگے. اچھا صحیح ہے. چلیں اور کچھ کہیں گے؟ جی جناب, اور کل جو لکھنؤ کے بارے میں تھوڑا مجھے وضاحت کرنی ہے. کل آپ کا پروگرام آ رہا تھا, آپ نے اس میں فرمایا کہ القدس کی ریلی میں جو پولیس نے فائرنگ کر دی اور اس میں ایک انسان شہید ہو گیا. جی اس کی وضاحت جناب یہ کرنی ہے کہ وہ القدس کی ریلی پہ فائرنگ نہیں ہوئی تھی. وہاں پہ قلب جواد صاحب جو ہیں, امام جمعہ لکھنؤ کے جو ہیں, وہ ایک وقف تحریک چلا رہے ہیں. تو جو وقت کی پراپرٹی ہے اس کو لے کر وہ جو مائنورٹی منسٹر ہیں اعظم خان, ان کے گھر کا گھراؤ کرنے جا رہے تھے. تو راستے میں پولیس نے روکا اور اس کے اوپر, لیکن وہاں کے شیعہ مانے نہیں اور وہ آگے بڑھ گئے. تو اس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا, اور 65 سال کے جناب شخص تھے قرار حسین صاحب, ان کی موت ہو گئی اس میں. تو ان کا اس ریلی سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تھوڑا ان کی کوئی علاقائی اپنی تحریک چل رہی ہے وہاں پہ اس حوالے سے, بلکہ وقف زمین سے کوئی معاملہ ہے وہاں پہ, یہ آپ بتا رہے ہیں سر؟ جی جناب, بہت بہت شکریہ, اور اس چیز کو قطعی مائنڈ نہ کیجیے گا. نہیں, ہم تو خود شکر کرتے ہیں کوئی انڈین کالر آ جائے. حسین کاظمی صاحب, ہم آپ کے لیے ٹائم مختص رکھتے ہیں کہ آپ کو انڈیا کی خبر, کوئی انفارمیشن, ہم تو شکر کرتے ہیں. آپ 15 اگست کو بھی پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے, آپ ضرور آئیے گا.
میں مسقط میں آپ کے سارے پروگرام دیکھ رہا ہوں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہدایت ٹی وی ہم مسقط میں دیکھ پا رہے ہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ لکھنؤ میں لوگ دیکھ پا رہے ہیں, لیکن ہاں عمان میں تو آ رہا ہے. نہیں, وہاں انڈیا میں بھی پروگرام جا رہے ہیں, ہدایت ٹی وی آپ کا جا رہا ہے انشاءاللہ. وہاں سے بھی آپ کی کالز وہ بلکہ کرتے رہتے ہیں, پونا, لکھنؤ اور بنگلور سے پچھلے دنوں کال آئی. تو بہت شکریہ جو انڈین ویورز ہیں, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. تو ایک معاملہ یہ جو انہوں نے کہا ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, یہ موقف بھائی وہ ہندوستان کی حکومت کا موقف یہ نہیں ہے کہ وہ ڈسپیوٹیڈ ہے. اس سے معاملہ تو یہ ہے کہ یعنی آپ کے جو خیالات ہیں, جو اس وقت حکومت ہندوستان کے جو خیالات ہیں وہ اس سے مختلف ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں جو آپ اپنی حکومت سے اختلاف کر رہے ہیں, تو ہر کوئی اپنی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. اور یہ جو آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ اب ایون بہت سی ایسی علیحدگی پسند جو طریقے ہیں, ایون پاکستان میں ہے, بلوچستان میں کچھ ایسی طریقے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. جو زیارت ریزیڈنسی کا جو معاملہ ہوا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو آرام گاہ تھی اس کو جلا دیا گیا. پھر انڈیا میں نہ صرف کشمیر بلکہ دیگر کچھ ایسی جگہوں پہ بھی وہ ایسی تنظیمیں ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں. اس سے پہلے سکھوں والا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو ایسے معاملات پہ ضرور بات ہوتی رہنی چاہیے. اور جو ظلم کہیں بھی ہو رہا ہے, کوئی بھی لاٹھی کسی بھی بے گناہ کی پیٹھ پہ اگر پڑ رہی ہے تو اس پر اپنی آواز ضرور بلند کرتے رہنا چاہیے. اور اس پر تو ہم ویلکم کہیں گے جو بھی ہمارے انڈین ناظرین ہیں, جو ویورز ہیں, کہ وہ اپنا نقطہ نظر دیں. اب جیسے وہ لکھنؤ کا معاملہ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ جو 65 سالہ قرار حسین صاحب شہید ہوئے تھے وہ القدس ریلی نہیں تھی, وہ دیگر وہاں کا معاملہ تھا, لیکن پھر بھی جان تو گئی ہے, اس کی مذمت ضرور کرنی چاہیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, دوبارہ جی علی جان, 1 منٹ کے لیے. جی میری نظر سے ایک آیت پاک قرآن پاک میں گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں سے کہ اے رسول آپ ان کو پکار رہے ہیں, یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں, اور چاہے جتنی زور سے انہیں پکارو مردوں کو آپ کچھ سنا نہیں سکتے. صحیح بات. تو ہمیں یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کہیں ہم ان مردوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جب ظلم کے خلاف آواز دی جائے اور ہم خاموش ہو جائیں. یہ ایک چیز ہمیں سمجھنے والی چیز ہے. اور دوسرا, میں ڈاکٹر صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں, اور ان کا جو علم و فہم ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں. لیکن ایک بات جو ہے نا کہ اگر ایک فلسطینی نے یہ کہا ہے کہ اس کا حل کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن جو جانے دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہے, اس لیے وہ جانے دے رہے ہیں آج اور لڑ رہے ہیں. ہمیں اس طرف ہی دیکھنا چاہیے. اور جو مردہ نمار ہمارے لیڈر ہمارے سروں پہ مسلط ہیں, جب تک ہم زندہ قوم سے جان نہیں چھڑائیں گے, عالم اسلام اسی ذبح حالی کا شکار رہے گا. شکریہ بھائی, بہت شکریہ. جی, ان کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی فلسطینی کی, تو ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے کہ 40 سال سے جانے جا رہی. ان کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ ہماری روٹین بن چکی ہے کہ روزانہ دن دہاڑے ہم لاشیں اٹھاتے ہیں, یہ قتل و عام وہاں پہ جاری ہے. لیکن پوری دنیا کا جو ایک تاثر ہے, پوری دنیا کا جو جیسر آپ دیکھتے ہیں, قراردادیں منظور ہوتی رہی ہیں, مذمتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوا. تو شاید اس فلسطینی بھائی کو یہ نہیں کہ وہ دکھ نہیں تھا, وہ جو وہاں پہ انہوں نے سفر کیا ترابی صاحب کے ساتھ, وہ یہ بتا رہے تھے کہ 40 سال سے ہم یہی کرتے جا رہے ہیں لیکن اس معاملے کا حل نہیں ہوا. اور دوسری طرف جو کشمیر کا معاملہ ہے اور دیگر کچھ معاملات ایسے ضرور ہیں کہ, اور بعض سیاستدان جو ہیں, اور خاص طور پہ جو پچھلے الیکشن گزرے ہیں, بی جے پی نے کافی جو نفرت تھی وہ مسلمانوں کے خلاف, پاکستانیوں کے خلاف, اور ایون اب ثانیہ مرزا جو ایک چینل پہ آ کے روتی ہیں, اور حالانکہ ان کا لباس جو ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ وہ مسلمانوں کو پسند آئے, لیکن پھر بھی وہ اس وجہ سے رو رہی ہے کہ ان کو یہ طعنے دیے جاتے ہیں کہ وہ پاکستانی ایک کھلاڑی کی بیوی ہیں, یعنی وہ پاکستانیوں کی بہو ہیں. تو اس معاملے پہ آ کے وہ رو رہی ہیں. کوئی چوکے کے اوپر آفریدی کا چوکا لگا ہے, وہ وہاں پر لڑکوں کو اس کالج سے نکال دیا, یونیورسٹی سے نکال دیا. تو بعض ایسے معاملات ہیں کہ وہاں پر تنگ نظری بہت ہے. اگر تھوڑا سا اوپن مائنڈ اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی کہیں بھی شادی کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جب ایک بنیاد ہی یہی رکھی جائے گی کہ ہم نے ووٹ حاصل کرنے ہیں, کہ وہ پاکستان نفرت کے حوالے سے ووٹ حاصل کرنے ہیں, تو پھر مسلمانوں کو ہمیشہ اس نگاہ سے, یہ میں نہیں کہہ رہا ثانیہ مرزا کہ ہم سے زیادہ یہ توقعات کی جاتی ہے کہ ہم بار بار ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیں, ہندوستانیت ہم زیادہ وہ نظر آئے تو تب ہمیں وہاں پر رہنے کا حق دیا جاتا ہے. تو یہ ایک
سچائی یہ اس اینگل سے بھی ضرور ہے ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایسی نہیں ہے. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پر ماشاءاللہ مسلمانوں کا ایک پورا ہولڈ بھی ہے، عمل درآمد وہاں پہ وہی ہوتا ہے، وہاں پر کوئی جلوسوں پہ پابندی نہیں ہے. تو بہت سی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، کچھ مسائل بھی ہیں اور کچھ ایسے آزادیاں وہاں پر ہیں جو ایون ہم پاکستانیوں کو بھی نہیں ہیں. اس میں بھی سچائی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی غالباً. تو وائنڈ اپ کرتے ہوئے بس یہی ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننا. اخلاقی قدروں میں یہ بھی تھا کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں. بے شک کہ اپنا عقیدہ اور ہو، بے شک ہم کسی اور زبان میں بات کر رہے ہو، ہمارے بہن یا بھائی اگلا کسی اور زبان میں بات کر رہا ہو، لیکن یہ ہمارا ایک خاصہ ہوا کرتا تھا کہ ہم نے تعصب نہیں کرنا. لیکن اب تعصب بڑھ گیا ہے. اب تو چچا زاد کا چچا زاد کے ساتھ تعصب ہو گیا. میاں بیوی کا تعصب ہے کہ تمہارے میکے والے میرے سسرال والے، تم کچھ نہیں لے کے، یعنی یہ تعصب جو ہے وہ ایک بین الاقوامی سے لے کے گھر کی بھی بات جو ہے وہ تعصب پہ آ کے ختم ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے وائنڈ اپ کرتے ہوئے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ عید کے بارے میں تو سادگی ہمارے اسلام میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے. تو ہم اپنی سادگی کو اپنائیں تو اس سے ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جب آپ سادگی اپنائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر کے اخراجات کو اور آگے اور وہ جو آپ کے پاس وہ جو پیسے ہیں اس کو صحیح جہاں دین اسلام میں جس جگہ کہا ہے کہ خرچ کرو وہ خرچ کر سکیں گے. تو لہٰذا عید کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ سادگی کو اپنانا چاہیے. اور اگر اخلاق کے حساب سے ہے تو وہ اپنے گھر میں اچھی تربیت دیجیے بچپن سے بچوں کو، تاکہ آئندہ جب آپ بڑے ہوں اور جب آپ اس عمر پہ پہنچے تو آپ کو یہ شکایتوں کا موقع نہیں ملے اور وہ ان کے کردار ایسے ہوں جیسے اب آپ اس عمر میں چاہتے ہوں. تو لہٰذا آپ کو اپنے بچوں پہ تعلیم دینا پڑے گا. تو تھوڑی مصروفیات کے باوجود بھی کیونکہ اگر ایک ماں باپ ہی ایسے ہوتے ہیں جو ایک نسل کو تیار کرتے ہیں. اگر آپ نے وہ نسل کو خراب کر دیا اور اچھے نہیں رہے تو وہ آگے اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی. بالکل صحیح. اور صرف وہ معاملہ بچوں کا نہیں رہتا، وہ اگر بچے خراب ہیں وہ گھر والوں کے لیے بھی خراب ہیں، پھر معاشرے کے لیے خراب ہوں گے، ملک کے لیے خراب ہوں گے، پورے ہماری جو بھی ایک مذہب ہے اس کی وہ ایک بڑا دھبا لگ جائیں گے. تو بس یہ کوشش ہونی چاہیے جو جس کی ذمہ داری ہے. اگر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو والدین کا رتبہ دیا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے. کوئی عالم ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی اسپوکس مین ہے، کہیں بھی اس کا اگر ہولڈ ہے، کوئی اس کی سنتا ہے تو یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا سنا رہا ہے، کس چیز کی ترویج کر رہا ہے، کہاں سے روک رہا ہے اور کہاں پر بالکل اس نے آزادی دے رکھی ہے. تو ہر طبقہ اپنی اگر ذمہ داری ادا کرے گا تو پھر یہ معاشرہ ہمارا وہی معاشرہ ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آگے چل کے مستقبل میں کوئی انوکھے خواب، ہمیں وہ پرانا وہ سادہ سا ماضی مل جائے، کاش جو ہماری عیدیں ہوا کرتی تھیں وہ آ جائیں تو یہی ہمارے لیے بہتر ہیں. لیکن اس معاشرے میں ظاہر ہے 2014 میں وہ عیدیں اس انداز کی نہ صحیح، لیکن سوچ کو ہم تھوڑا سا کھنگالیں تو ہم اب بھی وہ اچھائی نظر آ سکتی ہے. ہمارے بزرگ اب بھی ہمارے اوپر ایک شجر، ایک سایہ ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی سنیں گے تو تب ہم فلاح پائیں گے، ہم اپنی کچھ نہ کچھ اچھائی کر پائیں گے. اگر ہم ان کی سنیں گے نہیں تو پھر یہ جو حالات آپ سامنے دیکھ رہے ہیں گھروں سے لے کے پورے ممالک تک، تو پھر یہ حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو ایسے ایشوز اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ٹاپک اگر آپ کے ذہن میں تو آپ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے اب ہم اور آپ ملیں گے منڈے کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.